ہم تینوں چھوٹی بہنیں سیود دماغ ہیں، مگر بڑی بہن کچھ کھسکی ہوئی تھی۔ کبھی بے حد ذہین فتین لگتی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی، اور کبھی یوں بھولی بن جاتی کہ جلتے توے پر ہاتھ دھرنے لگتی۔ لوگ ان کو نیم پاگل کہتے، لیکن امی کہتی تھی میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ والدہ کبھی کبھی گزرے دنوں کے تذکرے لے بیٹھتی۔ ایک روز بتانے لگی کہ نوشین جب چھوٹی سی تھی بہت تنگ کرتی تھی، تبھی میں نے ایک 12-13 برس کا لڑکا جس کا نام شیری تھا ملازم رکھ لیا، تاکہ جب میں کام کروں یہ اسے بہلائے۔ یہ تنگ کرتی تو میں شیری سے کہتی اسے ذرا گھمانے لے جاؤ، میں کام سمیٹ لوں۔ ان دنوں افشین 6 ماہ کی تھی۔ شیری نوشی کو باہر لے جاتا تو میں چھوٹی کو نہلا دھلا کر جھولے میں سلا دیتی اور جلدی جلدی کچن کا کام سمیٹ لیتی۔ یہ معمول ہو گیا۔ شیری کہتا باجی میں اس کو لے کر سامنے والے پارک میں جا بیٹھتا ہوں، یہ گھاس پر کھیلتی رہتی ہے۔ ان دنوں نوشین یعنی نوشی کی عمر 4 سال تھی۔ ہر شے کو پکڑنے کی کوشش کرتی، کچن میں گھس کر آٹا، دال، چاول جس پر ہاتھ پڑتا گرا دیتی۔ تب میں یکسوئی سے کام نہ کر سکتی تھی۔ تمہارے ابا غصے کے تیز تھے، کھانا وقت پر چاہتے تھے، گھر اور بچیوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی میں نوشی کو شیری کو پکڑانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک روز در پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک لڑکا 12-13 برس کا کھڑا تھا۔ بی بی جی میں سامنے والے گھر کا ملازم ہوں، آپ اپنی بچی کو شیری کو دے کر پارک نہ بھیجا کریں، یہی کہنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کیا وہ اسے تنگ کرتا ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے شیری آ گیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے دل میں وسوسہ ڈال گیا۔ تبھی میں نے شیری کو نکال دیا اور ایک بوڑھی عورت کو پاس رکھ لیا۔ تبھی سے میرے دل میں یہ وسوسہ موجود ہے کہ وہ لڑکا ایسا کیوں کہہ گیا تھا؟ اس کی شیری سے کیا دشمنی تھی؟ اس کے بعد وہ لڑکا بھی نظر نہ آیا۔ امی کی یہ بات میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ جب آپی ذرا سمجھدار ہو گئیں، ہم دونوں بہنوں سے خوب الجھتی۔ کبھی بے خبری میں ہم کو دھکا دے دیتی اور ہم فرش پر گر جاتے اور گھٹنوں پر چوٹیں لگتی تو سہلاتے رہ جاتے۔ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھی۔ البتہ سب سے چھوٹی بہن کو کچھ نہ کہتی۔ ان کو یہ خوب معلوم تھا کہ یہ چھوٹی ہے، چوٹ لگی تو یہ سہ نہ پائے گی اور ماں شامت بلا دے گی۔ آپی بظاہر نارمل لگتی، مگر وہ نارمل نہ تھی۔ کسی بات پر غصہ آ جاتا تو بہت زیادہ نقصان کرتی، ہماری چپلیں کاٹ ڈالتی یا کتابیں پھاڑ کر بیگ میں رکھ دیتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہو گئے۔ آپی بھی اب 22 برس کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں والد صاحب اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ملازمت سے معطل ہو گئے اور گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ گھر کے حالات پہلے بھی کب درست تھے؟ والد کی غصیلی طبیعت نے دراصل ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ والدہ شروع میں سہتی رہیں، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو شوہر کے منہ کو آنے لگی۔ بولنے لگتی تو گھنٹوں بولے جاتی، 1 منٹ کو چپ نہ ہوتی، یہاں تک کہ ہمارا دماغ پھٹنے لگا اور والد بڑبڑاتے گھر سے نکل جاتے۔ میاں بیوی کے مزاج کتنے ہی تیکھے کیوں نہ ہو، اولاد جوان ہو تو پھر تحمل اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹا تھا۔ امی ابو میں کبھی نہ بنی، اور ہم جوں جوں بڑے ہوتے گئے ان کے مزاجوں میں تلخی آتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑی آپا نوشین ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں۔ وہ تو پہلے بھی عجیب تھی، اور عجیب و غریب حرکتیں ہوتی گئیں کہ ان کی حرکات ناقابل برداشت ہو گئیں۔ سخت گرمیوں میں سویٹر پہن کر دھوپ میں بیٹھ جاتی، خود پر گرم پانی گرا لیتی، پکی پکائی ہانڈی میں جگ بھر کر پانی ڈال کر خوب کہے لگاتی۔ امی بہت پریشان تھی۔ میں نے امی کے ذہن میں وہ بچپن والی بات ڈالی۔ جب آپی کی حالت بگڑتی گئی تو ایک دن امی کے ذہن میں ہمسایوں کے ملازم کی بات آ گئی۔ امی نے ہمسایوں کی مدد سے اس کو ڈھونڈا اور اس سے اس راز کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کا ملازم بچی کو پارک لے جاتا اور اسے وہاں تنگ کرتا۔ پارک میں اس وقت لوگ نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ دفاتر اور اسکولوں کا ٹائم ہوتا تھا۔ وہ آپ کی بیٹی کو درختوں کی آڑ میں لے جاتا اور اسے تنگ کرتا۔ بچی سہم جاتی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے مارے گا، اس لیے میں نے کسی کو نہ بتایا۔ ایک دن میں اس کا پیچھا کرتے پھر پارک گیا تو میں یہ دیکھ کر ڈر گیا کہ اس نے بچی کو برہنہ کیا ہوا تھا۔ بچی بار بار گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر ڈر گیا اور میں اس کی طرف دیکھ کر بھاگ گیا اور آپ کو آ کر بتا دیا۔
امی نے اس بچے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آپی کی عزت بچا دی، لیکن اس کے دماغ کا اس پر بہت اثر ہوا۔ کچھ اس واقعہ نے آپی کو مفلوج کر دیا اور کچھ گھر کے ماحول نے۔ امی اب مزید پریشان رہنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن ڈرتی کہ یہ راز ابو کو پتہ نہ چلے۔ ایک روز ماموں اور ممانی ہمارے گھر آئے۔ نوشین کو دھلے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھوتے دیکھا تو ماموں کا ماتھا ٹھنک گیا۔ امی سے کہا، باجی تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ بچی ذہنی بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ لڑکی ذات ہے اور تم کیسی ماں ہو کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو؟ میں کیا کر سکتی ہوں بھائی، مجھے نہیں معلوم کہاں اور کس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ تم ماموں ہو، تم ہی اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ ماموں نے اس وقت آپی اور مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک واقف کار ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ یوں باجی کا باقاعدہ علاج ہونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب قابل آدمی تھے، انہوں نے بہت توجہ سے علاج کیا اور میری بہن کافی حد تک نارمل رہنے لگی۔ اب وہ لڑتی جھگڑتی نہ تھی، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کم کرتی تھی، لیکن ہر کسی پر بلا وجہ شک و شبہ کی عادت نہ گئی۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے، معطل ہو گئے تو مالی حالات متاثر ہوئے، پریشانی بڑھتی گئی۔ ابو بیمار پڑ گئے، آپی نے ایف اے کیا تھا، ملازمت کی ضد کی تو امی نے اجازت دے دی کہ اگر روکا تو کہیں پھر سے نفسیاتی دورے نہ پڑنے لگے، کیونکہ آپی کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر ان کو کسی بات پر روکتے ٹوکتے تو ان کی ذہنی کیفیت بگڑنے لگتی اور وہ الٹی سیدھی حرکتوں پر اتر آتی۔ نوشین کو ایک دانتوں کے ہسپتال میں ملازمت مل گئی۔ ان کے ساتھ ایک ڈینٹل ٹیکنیشین بھی کام کرتا تھا جو بہت مجبور اور دکھی انسان تھا۔ ہماری بہن کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ اپنا حال و احوال دکھ سکھ ان کو بتانے لگا۔ کلینک کا مالک اس سے بہت کام لیتا تھا اور بےعزتی بھی کرتا تھا، محض اس وجہ سے کہ یہ ایک مجبور شخص تھا، غریب تھا اور مالک اس کی کمزوری جانتا تھا کہ یہ کتنا مجبور ہے، نوکری چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپی کو اسی وجہ سے علی پر ترس آتا، وہ یہ سب برداشت نہ کر سکیں اور ایک روز اس کو وہاں سے گھر لے آئیں، کیونکہ بقول علی اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد صاحب کو بیٹی کی اس حرکت سے دھچکا لگا کہ ایک غیر نوجوان کو گھر میں پناہ دے دی۔ محلے والے ٹھیک نہ سمجھتے تھے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ کچھ پڑوسیوں نے والد صاحب کو باور کرایا کہ کیوں غیر آدمی کو رکھ لیا ہے؟ تمہاری بیٹی اس کے ہمراہ آتی جاتی ہے، کیا نکاح کر دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ لوگ جب اکٹھے ہو کر تمہارے در پر آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے گھر میں ایک نہیں 4 جوان لڑکیاں ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ والد صاحب کیا کسی کو جواب دیتے؟ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، ہم لوگوں کی بہت بےعزتی ہو رہی تھی، مگر کسی کو کیا معلوم کہ یہ سب پاگل پن میں کیا گیا ہے۔ آپی کی ذہنی حالت بگڑتے دیر نہ لگتی۔ قصہ مختصر، ہم نے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنی، ہر ایک ہمارے گھرانے کو غلط نظر سے دیکھنے لگا، آپس میں کشیدگی بڑھتی گئی، کوئی آپی کا ساتھ دیتا تو کوئی علی کو نکال باہر کرنے کی بات کرتا، اور آپی تھی کہ ڈٹی ہوئی تھی، کہتی تھی کیا تم لوگوں میں انسانیت نہیں ہے؟ ایک بے گھر غریب بے سہارا انسان کو گھر سے باہر نکالتے ہو۔ والد صاحب اگرچہ بیمار تھے لیکن وہ اس کی بےعزتی کرتے رہتے تھے، دھکے دے کر نکال نہ سکتے تھے کہ اس کے لاغر تھے، زبان سے برا بلا تو کہہ سکتے تھے، وہ اس کو بے غیرت اٹھائے گیرا کہتے، اور وہ خاموشی سے ہر بات برداشت کرتا رہتا۔ اچھا برا سلوک خاموشی سے برداشت کرنے پر والدہ نے جانا کہ واقعی یہ لڑکا مصیبت زدہ ہے، گھر بار ہوتا کب کا چلا گیا ہوتا۔ وہ برے سلوک کے باوجود ہم لوگوں کی عزت کرتا اور ہر کام دوڑ کر کرتا۔ تبھی یقین آ گیا کہ علی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، یہ کہ اس کی ماں سوتیلی ہے اور باپ نے اس کے کہنے میں آ کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ خود کما کر پیٹ پالتا تھا اور کلینک کا مالک اس کے حالات سے واقف تھا، تبھی رہنے کو جگہ دے دی تھی، اس کے عوض زیادہ کام لیا اور کم تنخواہ دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم سب کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ آپی تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے کام خود کرتی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ چاروں ناچار اس سے آپی کا رشتہ کرنا پڑے گا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عزت کرنے لگے کہ ہماری بہن ان دنوں بہت زیادہ نرم خو اور صلح پسند ہو گئی تھی۔
اس کے اس نارمل رویے سے گھر کا ماحول صحیح ہوتا جا رہا تھا اور کچھ پیسے بھی گھر میں آ رہے تھے۔ علی کے اچھے رویے کا بھی ہاتھ تھا کہ جس نے ہم کو بہنوں جیسا اور امی ابو کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین بہن بھائیوں سے کٹا ہوا اور خود زمانے کا ستایا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو پناہ دی تھی اور اب اس کے لیے ملازمت کی کوششیں کرنے لگے تھے۔ ہر ایک نے اپنی سہیلیوں جاننے والیوں سے استدعا کی کہ بیچارے بے سہارا مظلوم کے لیے کوئی جاب تلاش کر دیں۔ بڑے ہاتھ پاؤں مارے مگر علی کو ملازمت نہ دلوا سکے۔ خیر جو خدا کو منظور، اب آپی کی نوکری پر گزارا تھا۔ مالک نے علی کو کلینک سے چلے جانے کی بنا پر ملازمت سے نکال دیا تھا۔ اب آپی کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کی ہر بات دانشمندانہ اور رویہ اپنائیت بھرا، ہر ایک سے محبت آمیز تھا۔ ڈیوٹی سے آ کر بھی وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ہم سے بالکل نہ الجھتی۔ گھر سکون کا گہوارہ ہو گیا تو والد نے بھی چپ سادھ لی۔ آپی نے علی کی بہت دلجوئی کی، ایک مردہ دل انسان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اس سے وعدے کیے کہ کچھ رقم جوڑ لوں پھر تم سے شادی کر لوں گی۔ ہر طرح سے یقین دلایا تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر میرے گھر والے تم کو نکال باہر کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپی سے علی کی زندگی میں بہار آ گئی ہے اور آپی کی ذہنی حالت بالکل نارمل انسان کی مانند ہو چکی ہے۔ والد کی بیماری بڑھنے لگی، وہ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ علی نے ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ وہی ان کو اٹھاتا، بٹھاتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، اس طرح خیال رکھتا کہ اگر سگا بیٹا بھی ہوتا تو اتنا خیال نہ رکھتا۔ اب علی ہمارے گھر کا فرد بن چکا تھا۔ والد صاحب اور زیادہ بیمار ہو گئے تو امی نے سوچا کہ جلد از جلد نوشین کا نکاح علی سے پڑھوا دینا چاہیے۔ والدہ نے ماموں کو بلوایا کہ آ کر بھانجی کا نکاح کا انتظام کرو۔ انہوں نے علی سے بات چیت کی، پھر نہ جانے کیوں اپی کو سمجھانے لگے کہ تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے۔ یہ بیکار لوگ شادی کے بہانے لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس قدر منفی باتیں کی کہ آپی واقعی بدل گئیں۔ انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ پہلے علی نوکری ڈھونڈے پھر شادی ہوگی۔ خدا کی کرنی انہی دنوں علی کو ملازمت مل گئی۔ تب ماموں نے کہا کہ جو اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نوکری تو اس نے محض شادی کا ڈھونگ رچانے کے لیے کی ہے اور یہ نوشین کو بیچنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ شخص جس کو شروع میں ہم نے عزت دی، اب وہ ہمارے درمیان اچھے طریقے سے رہ رہا تھا۔ ہمارے دلوں نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ یہی ہمارا بہنوئی ہوگا۔ ماموں نے تو سارا معاملہ ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک روز آپی نے علی سے یکدم آنکھیں بدل لیں۔ وہ ماموں کے کہنے میں آ کر ان کے ساتھ ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ علی نڈھال ہو کر رہ گیا۔ اب اس کا دل روتا اور آنکھیں آنسو بہاتی، بے بسی صاف چہرے سے جھلکتی۔ ہم کیا کر سکتے تھے کہ جس کی خاطر آیا تھا وہی ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ اب اس کا یہاں رہنے کا جواز نہ تھا۔ ہم نے اسے بہن کی خوشی جان کر جگہ دی تھی۔ یوں کون کسی غیر کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، وہ بھی لڑکیوں والے گھر میں۔ وہ خالی دامن آیا اور خالی دامن نکلا۔ اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ میں نے اور مجھ سے بڑی بہن والی بہن نے بہت زور لگایا، آپی کو سمجھایا کہ اس موڑ پر ایسا نہ کرو، اپنا وعدہ نبھاؤ، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، کیونکہ تم نے علی کو پسند کیا تھا، وہ ہماری پسند نہیں ہے۔ وہ نہ مانی، یہ کہہ کر چلی گئی کہ تم سب کو بیچ کھائے گا، اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپی نے کسی کی نہ سنی، اپنی سی کر ڈالی اور وہ شخص زندگی سے بیزار ہمارے گھر سے چلا گیا۔ جس وقت علی ہمارے گھر سے جا رہا تھا ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر روکنے کا حوصلہ نہ تھا۔ کچھ عرصہ آپی ماموں کے گھر نارمل رہیں، پھر پہلے جیسی کیفیت ہو گئی، الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ ممانی نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ ایک روز خود ہی ماموں کے گھر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ ہم نے ابو کو نہ بتایا کہ پریشان ہوں گے، وہ قریب المرگ تھے۔ میں نے ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت اختیار کر لی تھی، باقی دونوں بہنوں نے کالج چھوڑ کر والد کی تیمارداری میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ آپی کا سبھی کو صدمہ تھا کہ نہ جانے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ کسی سے ذکر نہ کرتے تھے کہ ابو صدمے سے مر جائیں گے۔
مگر موت کا وقت متعین ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ایک دن والد صاحب اس دنیا سے سدھار گئے اور ہم آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، پرانے زخم بھی مندمل کرتا جاتا ہے اور نئے زخم لگاتا جاتا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میرے بعد والی بہن نے گھر سنبھال لیا، اس کے بعد چھوٹی نے۔ یوں زندگی کی گاڑی رواں دواں رہی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ خریدنے بازار گئی تو آپی کو علی کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھا۔ ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ کب، کہاں اور کیسے انہوں نے علی سے شادی کر لی۔ بچے بھی ہو گئے اور ہم کو خبر تک نہ ہوئی۔ میں آپی کے پاس گئی، گلے لگ گئی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح دماغ تھی۔ علی بھی صحت مند اور اچھا لباس پہنے تھا۔ بتایا کہ آپ لوگوں کے گھر سے نکلا تو والد کے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ رکھا، پھر والد کو بلا کر سمجھا بجھا کر صلح کرا دی۔ 6 ماہ بعد سوتیلی ماں مر گئی، باپ اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جائیداد میں بھی حصہ دیا۔ آج کل اچھی ملازمت پر ہوں۔ نوشین اور بچوں کے ساتھ والد صاحب کے پاس قیام ہے۔ نوشین ملی کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایک دن اتفاق سے مل گئی۔ یہ دوبارہ ڈینٹل کلینک میں جاب کر رہی تھی۔ میں ادھر سے گزرا تو مجھے دیکھ لیا اور باہر آ گئی۔ کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا اپنے والد کے گھر میں ہوں۔ مصر ہوئی، مجھے بھی لے چلو۔ ایک دن تو زبردستی ساتھ ہو لی۔ میرے والد سے بات چیت کر کے خود ہوئی بہو بننے کی فرمائش کر دی۔ ان کو علم ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر پناہ دی تھی، رشتے پر راضی ہو گئے۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ تب سے خوش و خرم ان کے پاس رہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علی ایک خوشحال خاندان کا چشم و چراغ ہے اور شریف گھرانے سے تعلق ہے۔ سوتیلی ماں کی وجہ سے دربدر ہوا تھا۔ خدا ایسی سوتیلی مائیں کسی کو نہ دے۔ میں نے پوچھا گھر کیوں نہ آئی؟ اس نے بات کو ہی ٹال دیا اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یوں اپی ہم سب سے ملنے لگی، لیکن انہوں نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات کہوں گی، خدا را اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں، ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اگر مزید ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔